اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ، جو شخص حضرت معصومہ قم سلام علیہ کی زیارت ان کی معرفت کے ساتھ کرے، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ کرے، تو پروردگار اس کے لیے جنت نصیب فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پر دو نقطے ہیں جو اس روایت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، یا یہ نہیں فرمایا کہ دخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یا دخل الجنہ، جنت کی طرف چلا جائے گا، بلکہ فرمایا فلاح الجنہ۔ اور یہ بہت ساری روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص بی بی کی زیارت پر جائے گا فلاح الجنہ۔ فلاح الجنہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لام، عربی زبان جاننے والے افراد جانتے ہیں کہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے، اور اس کا ایک عجیب مطلب ہے کہ جس نے حضرت معصومہ قم سلام علیہ کی زیارت کی تو اس کی ملکیت ہے جنت، فلاح الجنہ، وہ جنت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! اتنا عظیم مقام اس شخص کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اس بی بی کی زیارت پر جائے تو خدا جانتا ہے کہ اس بی بی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جب اس بی بی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جن کو امام معصوم نے معصومہ کہا ہے، تو خود امام معصوم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں وہ روایت اب سن میں آتی ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین تو وہ مقام رکھتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر مولا متقیان کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا جان یعنی حضرت علی مرتضیٰ تو وہ ہیں کہ جو امام حسن اور امام حسین سے بھی افضل ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ قسیم الجنت والنار ہیں، وہ تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کے مقامات ہیں، اور خدا انشاءاللہ ائمہ علیہم السلام کی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے، رسول اور آل رسول کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ایک اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ فلاح الجنہ روایات کے اندر آیا ہے کہ وہ شخص جو ان کی زیارت پر جائے گا وہ جنت کا مالک ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ عارفا بحقہا، بی بی کی زیارت کریں تو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ کریں۔ معرفت کا کیا مطلب ہے؟ آغا خسرو شاہی یا آغا خسرو پناہی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں تھا، اور آیت اللہ بہجت سے جب سوال کیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ عارفا بحقہا، بی بی کے معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کریں۔ تو معرفت کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان بی بی کے معرفت اس طرح سے رکھتا ہو کہ جانتا ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ ائمہ معصومین سے تو کم ہے لیکن عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی اس معرفت کے ساتھ جائے بی بی کی زیارت کرنے کے لیے تو کہا جائے گا یہ عارفا بحقہا، ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو عام انسانوں جیسے یا عام امام زادوں جیسے نہیں ہیں بی بی کی معرفت اور بی بی کی شخصیت، بلکہ عام امام زادوں میں ایک بہت بلند و بالا مقام بی بی کو حاصل ہے۔ اور امام زادوں میں سے بہت کم امام زادے ایسے ہیں کہ جو ان کے مقام و مرتبے کے ہیں۔ اب ہم سبھی کا نام تو بیان نہیں کر رہے اور کوئی ہم موازنہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ جس طریقے سے امام زادے جناب عباس علمدار علیہ السلام ہیں، یا جیسے امام زادی جناب زینب کبریٰ السلام علیہ ہیں، یا جیسے امام زادے جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، تو گویا وہ مقام و مرتبہ حضرت معصومہ قم سلام علیہ کا ہے کہ جو ان بزرگوار کا اور ان ہستیوں کا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے تحقیق کی اس بارے میں کہ کتنے امام زادے ایسے ہیں کہ جن کا زیارت نامہ خود امام سے ہم تک پہنچا ہے۔ دیکھیں بہت سارے امام زادوں کی ہم زیارت پر جاتے ہیں لیکن ان کا زیارت نامہ وہ نہیں ہے کہ جو امام نے باقاعدہ وہاں پر آ کر بیان کیا ہو یا کسی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہو کہ جب ان کی زیارت پر جائیں تو اس طرح سے ان کی زیارت پڑھیں۔ جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ اپنے شہر کراچی کی بات کریں، عبداللہ شاہ غازی کے ہم مزار پر جاتے ہیں، وہ بھی امام زادے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جب ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاتے ہیں تو ان کی زیارت امام نے ہمیں بیان نہیں کی ہے کہ جب ان کے روزے پر جائیں تو اس طرح سے زیارت پڑھیں، جب ان کی قبر پر جائیں تو اس طرح سے زیارت پڑھیں، بلکہ یہ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو وہ زیارت پڑھتے ہیں کہ جو ہر امام زادے کی ہم زیارت پر پڑھ سکتے ہیں،
وہ زیارت ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حتیٰ جب ہم شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار پر جاتے ہیں کہ جو شہر رئی کے اندر موجود ہے، تہران کے اندر جن کا مزار موجود ہے، بہت عظیم شخصیت تھی، اور وہ بھی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا زیارت نامہ بھی وہ نہیں ہے کہ جو امام معصوم سے ہم تک پہنچا ہو اور امام معصوم نے بیان کیا ہو کہ ان کی زیارت ایسے پڑھی جائے۔ اور بہت سارے اور امامزادے ایسے ہیں کہ جن کے زیارت نامے امام کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے، لیکن بی بی معصومہ قم وہ امامزادی ہیں کہ جن کا زیارت نامہ خود امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب بی بی کی زیارت پر جاؤ تو اس طریقے سے ان کی زیارت پڑھو۔ اور اس زیارت کے اندر جملے کتنے عظیم ہیں جو سننے کے قابل ہیں۔ چند ایک جملوں کو آپ کی خدمت بیان کروں اور پھر میں زحمت کو تمام کروں۔ اس زیارت نامے کا جو 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے سے ہم تک پہنچی ہے زیارت، اس کے کچھ حصے ہیں، اور زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ ذکر الہی کیا جائے، اور ذکر الہی کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں ایک تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا جائے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ جب بی بی معصومہ قم کی زیارت پڑھنا چاہیں تو 34 مرتبہ اللہ اکبر تو پڑھیں، لیکن اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، پہلے سبحان اللہ پڑھیں اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور اس طرح سے اس تسبیح کو مکمل کریں اور پھر زیارت کا آغاز کریں۔ جب زیارت کا آغاز ہوتا ہے تو میں بہت مختصر اس کا آپ کی خدمت میں جائزہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم مقرب انبیاء کا اور اولو العزم انبیاء کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علی آدم صفوۃ اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، اور اس طرح سے سلام آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں کہا گیا اس طرح سے سلام پڑھنے کے لیے کہ السلام علی، لیکن یہاں پر جب ہم سلام بیچتے ہیں تو اس طرح سے بیچتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ جو آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور علماء عرفان نے اس کے اندر نکات بیان کیے ہیں کہ جیسی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پنجتن پاک کی اور آئمہ علیہ السلام کی پوری کائنات کے اوپر حاوی اور پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس عقیدے کا ساتھ دیا ہے کہ انسان جو جو عمل انجام دیتا ہے اسے یا اللہ دیکھتا ہے یا اس کا رسول دیکھتا ہے، اور اسے خاص مومنین دیکھتے ہیں۔ تو مومنین سے مراد کون ہیں؟ کہ جو واقعاً کل ایمان کے مصداق ہوں، یعنی خود مولا متقیان اور ان کی پاک اولاد۔ تو مومنین کے اعمال کو یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں گے اس وقت کہ جب یہ تشریف رکھتے ہوں، موجود ہوں، اور اس حوالے سے کئی سارے واقعات موجود ہیں کہ جو نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کی خوشی امام کو ہوتی ہے، اگر کوئی ہم سے خدا نخواستہ برا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو امام کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور امام وقت اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرمائے۔ تو جب ہم رسول اللہ کے اوپر سلام پر پہنچے ہیں تو ہم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ پر میرا سلام ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے مولا کائنات پر بھی ہم نے سلام بھیجا، السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر کائنات آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ پر ہمارا سلام ہو، جناب سیدہ کائنات پر سلام۔ اور یہ سلام چلتے چلتے 7 امام تک پہنچا، 7 امام پر سلام، 8 امام پر سلام، اور پھر زمانے کے امام پر سلام بھیجا گیا تو یہ کہہ کر سلام بھیجا گیا السلام علی الوصی من بعدی، اور وصی مصطفیٰ اور وصی امام حسن عسکری علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب انبیاء پر سلام بھیج دیا گیا، ائمہ علیہ السلام پر سلام بھیج دیا گیا، پھر بی بی پر سلام بھیجنے کا وقت آیا۔ تو یہ ترتیب ہمیں سکھائی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کہ اس طریقے سے بی بی کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ جس طرح سے حضرت زہرا سلام علیہ بنت رسول
گویا اسی طریقے سے حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا بنت رسول ہیں. یہ بی بی وہ ہیں کہ جو شبیہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آیت اللہ مرشد نجفی کا واقعہ آپ کی خدمت میں بارہا بیان کیا گیا ہے، وہ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی جلوہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، بی بی مظہر ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا. تو شبیہ ہے فاطمہ زہرا بھی بی بی معصومہ قم ہے، شبیہ ہے حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا بھی بی بی معصومہ قم ہے، اور شبیہ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی بی بی معصومہ قم ہے. پھر بی بی پہ سلام بھیجا جاتا ہے، بنت رسول آپ پر ہمارا سلام، بنت فاطمہ اور بنت خدیجہ طاہرہ آپ پر ہمارا سلام، بنت علی مرتضیٰ بنت امام حسن بنت امام حسین آپ پر ہمارا سلام. اور آپ وہ ہیں کہ جو ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہیں اور ایک امام کی پھوپھی ہوتی ہیں، آپ پر ہمارا سلام. اور پھر اس طریقے سے یہ سلام آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ آگے پھر زیارت کا جملہ یہ ہے کہ عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو جنت میں ان ہستیوں کی اور ہماری معرفت کروا دے، ان ہستیوں سے ہماری معرفت کروا دے، ہماری پہچان کروا دے کہ ہم ان ہستیوں کو پہچان سکیں، اور ہمیں ان کے جوار میں جگہ عطا فرما، اور نبی اکرم کے حوض سے ہمیں پانی نصیب فرما، اور وہ پانی ایسا ہو کہ جو علی ابن ابی طالب کے دست مبارک سے ہمیں دیا جائے. اور پروردگار ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کشادگی اور فرحت اور مسرت عطا فرما، اور قیامت کے میدان میں ہمیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ محشور فرما اور ان کی معرفت عطا فرما. اور اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی محبت کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما، اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جو چیزیں محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور پروردگار ہمیں آخرت میں ایک بلند درجہ عطا فرما. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ. اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ معصومہ، معاف کیجئے گا، اے فاطمہ معصومہ، جنت میں آپ میرے لیے شفاعت فرما دیجئے گا. کس کی شفاعت کی ہمیں ضرورت ہے؟ حضرت فاطمہ معصومہ سلام علیہ کی. اور یہاں پر بھی علماء نے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ بی بی صرف وہ نہیں ہے کہ جن کی شفاعت کے ذریعے گنہگار مومنین جنت میں جائیں گے، جو جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ جملہ یہ ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ. اے بی بی آپ کو وہ مقام شفاعت حاصل ہوا ہے کہ آپ جنت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے. جو مومنین جنت میں پہنچ گئے ہیں وہ بھی بی بی کی شفاعت کے ذریعے بلند مقام حاصل کر سکیں گے. اور پھر امام علی رضا علیہ السلام نے اس زیارت کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، کیونکہ پروردگار کے نزدیک آپ کی ایک بڑی شان ہے اور آپ کا ایک بڑا مقام ہے. اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ سعادت کے اوپر ہو، اور جو معرفت اور جو محبت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم سے سلب نہ فرما لینا، اور ہماری عاقبت بخیر کرنا. اور پروردگار جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں وہ اپنے کرم اور اپنی عزت اور اپنی رحمت اور اپنی عافیت کے صدقے میں اسے قبول و منظور فرما، اور اس کے بعد یہ زیارت مکمل ہوتی ہے. بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمارا شمار حضرت معصومہ قم سلام علیہ کی شفاعت پانے والوں میں سے فرما، اور ہمارا شمار محبان حضرت زہرا سلام علیہ میں، محبان حضرت معصومہ قم سلام علیہ میں، محبان حضرت زینب سلام علیہ میں، اور حضرت سکینہ سلام علیہ میں فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد، آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت پر جینا اور مرنا نصیب فرما. پروردگار زیارت حضرت معصومہ قم سلام علیہ ہم سب کو نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت عطا فرما. پالنے والے تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما. بے روزگار مومن کو رزق حلال عطا فرما. بے اولاد مومن کو صاحب اولاد بنا دے. اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی آخری حجت اور آخری وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.